السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتی ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 70 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 16 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 3 آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 70 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعوذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ ٹرانسلیشن۔ وقالت اليهود والنصارى، اور کہا یہود اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تو کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایک انسان ہی ہو جو اس نے پیدا کیا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم، جو کھول کر بیان کرنے والے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، موقوف ہو جانا ایک وقت تک پیغمبروں کا سلسلہ، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو تحقیق آ چکا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے مقرر کیے تم میں انبیاء، وجعلکم ملوکا، اور اس نے بادشاہت کا سلسلہ چلایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اس نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا کہ جو نہیں دیا کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ تفسیر آیت مبارکہ 17 سے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ ہمارا لیسن چل رہا تھا یہود و نصارہ کے موضوع پہ، تو اسی لیسن کو مزید کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ رب العزت ان کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ان کا عقیدہ ہے، ان کا جو عقیدہ باطل ہے وہ سراسر کفر پہ مبنی ہے۔
لوگوں کے کفری عقیدے ہونے پہ کسی قسم کا بھی شک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ مسیح بیٹا مریم کا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ان کے عقیدے کے بارے میں ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر کئی طرح کے فرقے تھے۔ ایک فرقے کا کہنا تھا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ مسیح علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی ہے، یعنی کہ اللہ ہی جو ہیں، یعنی کہ مسیح ہی اللہ ہیں۔ اور دوسرے جو فرقہ تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ اللہ تو نہیں لیکن اللہ کا حصہ ہیں، یعنی کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مزید کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ عقیدہ تثلیث کے وہ قائل تھے، یعنی کہ تین میں سے تیسرا ہے یا تینوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ ان کا کیا کہنا تھا کہ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس یہ ایک ہی ہیں۔ یا پھر بعض لوگوں کا کہنا تھا جو مزید ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ کہنے لگے کہ اگر مسیح جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اتنی بڑی ذات ہیں، اگر ان کو اتنا بڑا عہدہ ملا ہے تو جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی بہت برگزیدہ ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے ان کو بھی ساتھ اس میں شامل کر لیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ تمام انبیاء کا کہنا تھا کہ ہم انسان ہیں، تم ہی جیسے ایک بشر ہیں، ہم نہ تو اللہ ہیں نہ اللہ کا حصہ ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ تھا، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بشریت سے ہٹا کر الوہیت میں شامل کر دیا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کا حصہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کے عقیدہ باطل کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہ کون ہے کہ جو اللہ سے کچھ بھی اختیار رکھے۔ ان ارادہ، اگر ارادہ کرے، ایہلک المسیح ابن مریم و امہ، کہ اگر اللہ کی منشا یہ ہو کہ ہلاک کر دے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے ہیں اور ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور مزید کہ جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کو، یعنی کہ اگر اللہ ان سب کو ہلاک کرنا چاہیں تو اللہ کے آگے کس کا زور چل سکتا ہے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کچھ کر سکتے ہیں، یا ان کی والدہ جن کو انہوں نے الوہیت میں شامل کیا ہے وہ بھی کچھ اختیار رکھتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کسی قسم کا بھی کوئی بھی شریک نہیں، چاہے کوئی انبیاء ہیں، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی بھی انسان اللہ کی الوہیت میں شامل نہیں ہے۔ تو اسپیشل ادھر امہ کا کیوں ورڈ آیا؟ کیونکہ سیدہ مریم کو بھی جیسے باقی لوگوں کو موت آئی، ان کو بھی موت واقع ہوئی، تو اس وقت وہ خود کو کیوں نہ بچا سکیں؟ اگر وہ اللہ کی ذات میں شریک ہیں تو پھر اپنے لیے کچھ کر سکتی تھیں۔ ایسا نہیں پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ بھی ایک انسان تھیں، وہ بھی کمزور تھیں، اللہ کی عاجز بندی تھیں۔ اور پھر مزید جیسا کہ ہم پہلے بھی بارہا پڑھ چکے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ کیسی کیسی مشکلات آئیں، کیسے کیسے ان کے ساتھ کھیل کھیلے گئے، ان کے بارے میں مکاریاں کی گئیں، اور یہاں تک کہ ان کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، اور یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو یہی کہا کہ ہم ان کو سولی چڑھا دیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ان کو ان کی چالوں سے بچا لیا اور صحیح سلامت اپنے پاس اٹھا لیا، بدن اور روح کے ساتھ۔ ان کو موت نہیں واقع ہوئی بلکہ ان کو صحیح سلامت اپنے پاس اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فضل سے بچا لیا، ورنہ لوگوں نے جو کچھ کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے تھے کہ خود کو بچا لیں لوگوں کی سازشوں سے۔ اور پھر جب قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا، اس وقت جتنی اللہ رب العزت چاہیں گے وہ دنیا پہ رہیں گے، جو ان کا مشن ہے وہ پورا کریں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو بھی موت دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کل من علیہا فان۔ اور ان کی موت کے بارے میں آپ حدیث کی روشنی میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پھر ان کو موت بھی آئے گی، وہ وفات پا جائیں گے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، نہ اللہ کا حصہ ہیں اور نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں برگزیدہ۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اپنی برتری جتا رہے ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی کہ تمام کائنات کا جو نظام ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت ہی تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس میں نہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی زور ہے اور نہ ان کی والدہ کا اور نہ کوئی اور مزید انسان اس میں شامل ہے۔
اللہ وحدہ لا شریک خود ہی کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بن باپ کے، اور اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ دونوں کے بغیر ہوئی، اور پھر مزید بہت بڑا معجزہ کہ سیدہ اماں حوا ان کی پیدائش بالکل مختلف ہوئی کہ ایک انسان ایک مرد کے وجود سے، جیسا کہ پہلے بھی آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ ان کی بائیں پسلی سے ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت کے کمالات ہیں، جس طرح وہ چاہیں جو چاہیں پیدا کریں۔ اللہ کے کمالات کے آگے کسی قسم کا بھی کسی انسان کا کوئی زور نہیں ہے۔ پھر مزید ایک عام ماں باپ کے وجود سے انسان کا پیدا ہونا، یہ 4 طرح کی پیدائش ہیں جو اللہ رب العزت کی پیدائش ہم انسانوں کے سامنے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے یہ خاص معجزہ تھا۔ آج کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ بغیر باپ کے کسی بچے کا وجود ہو۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کی کمپنی کم عقلی ہے اور اس کا اپنا گناہ چھپانا ہے، ورنہ یہ ایک خاص ان کا معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے بطور معجزہ ان کو دنیا پہ لانا تھا اور لوگوں کو دکھانا تھا۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ ساری کائنات کا نظام، یہ طرح طرح کی پیدائش کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، اس میں کسی بھی انسان کو کوئی دخل نہیں ہے، نہ کوئی انسان اللہ کو اس سے روک سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت ان کی عقلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، یعنی کہ اس کے پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو واقعی یہ یقینی ہے، ایسے ہی ہے، تو آپ فرما دیجئے قل فلم یعذبکم بذنوبکم، کہ تمہیں وہ عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کے سبب، یعنی کہ جو کچھ تم کر کے دکھا رہے ہو، جو کچھ تم روز روز کی سازشیں کر رہے ہو، تمہاری روز روز کے کفریہ کلمات ہیں، اور جو اتنے مضبوط عہد تم سے باندھے گئے تم نے توڑے، تو اس کے سبب تمہارے لیے جو عذاب کی وعید مقرر ہے، تو پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دے اگر تم واقعی اس کے چہیتے ہو، اس کے پیارے ہو، اس کے بیٹے خود کو کہلاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک طرح سے انسان ہو جس کو اسی نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ تم بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہو اور ایک انسان ہی ہو، نہ تم اللہ ہو اور نہ تم اللہ کا حصہ ہو اور نہ تم اللہ کے بیٹے ہو، کیونکہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو نوازتے ہیں اور اللہ نہیں چاہتے کہ اس کو عذاب دیں۔ تو تم اپنے قول میں سراسر غلط ہو، تمہارا قول جو ہے وہ باطل ہے، تمہارے دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ تم نے نہ تو اللہ کے احکاموں فرامین کی پرواہ کی، نہ تم نے اس پہ عمل پیرا ہو کے دکھایا۔ اب مزید اللہ کا کام ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے وہ بخش دے اور جسے وہ چاہے عذاب دے، یعنی کہ جو اللہ کے ہاں تائب و توبہ ہو جائے گا تو اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، لیکن جو اپنی بات پہ اڑا رہے گا، جو کچھ تم نے کیا، جو تمہاری کرتوتیں ہیں، اس کے بدلے میں پھر وہ عذاب دے گا۔ پھر مزید فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر یاد رکھنا کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کہ اس بادشاہت میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام فیصلے اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ پھر مزید وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تم اپنی خیر مناؤ کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر تم اچھا کرو گے تو پھر تمہارا ہی فائدہ ہے، لیکن اس کے برعکس کرو گے تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکو گے، کیونکہ آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت سورہ رحمان میں بھی فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یعنی کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم قدرت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، کہیں اللہ کی پکڑ سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، لیکن ایسا تم کر نہیں سکتے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے بہت بڑا غلبہ، بہت بڑی طاقت چاہیے، اور یہ طاقت تمہارے اندر ہے نہیں۔ اللہ کی طاقت کے آگے
کوئی طاقت کام نہیں آتی تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ جب انسان اللہ کے آگے عاجز ہے تو پھر اللہ کا بندہ بن کر دکھائے، اللہ کے آگے سرکشی نہ کرے، اللہ سے بغاوت نہ کرے، کیونکہ اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو پہچانیں اور واقعی اللہ کے بندے بن کر دکھائیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔